बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शायद आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और कानूनी सूरत हाल पर नाज़रीन जितना जितना हुकूमत तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने या ख़त्म करने के लिए सरकारी मशीनरी का नाजायज़ जालमाना कोशिश कर रही है, इमरान खान की मकबूलियत रोज़े रोशन की तरह अय्याम है। ना इमरान खान झुका ना इनसे बिका। ऐसे में नाज़रीन हुकूमत ने ऐसे गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम किए, यहाँ तक कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी खपत मिटाने के लिए सूबों को लड़ाने की साजिश तक कर डाली। केपी के असम्बली में उनके कहा कि पंजाब में पश्तूनों को पठानों को गिरफ्तार किया जा रहा, लोगों को काम करने ही दिया जा रहा, इस पर कार्रवाई की जाए। जिस पर स्पीकर ने सूबाई हुकूमत को कहा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कराए। क्या हुकूमत अपने नाजायज़ तरीके से चोरी के मैंडेट को बचाने के लिए पहले इन्होंने आइन तोड़ा, वक्त पे इलेक्शन नहीं कराया, इमरान खान को गिरफ्तार किया, इनके मकसद नहीं हाल हुए, अब मसलक और सूबों को लड़ाएंगे। नाज़रीन हुकूमत ने पीटीआई दुश्मनी में सूबों में जो नफरत बढ़ाना शुरू कर दी है, इसकी गूंज मैंने बताया कि केपी के असम्बली में है। मेरा ख्याल है हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान सियासी मैदान में, कानूनी मैदान में, आइनी मैदान में हर जगह इन्हें शिकस्त फाश देता जा रहा है। ये आईना देखने के काबिल नहीं रहे। सिर्फ सरकारी मशीनरी, पुलिस, FIA, नैब के इस्तेमाल से उसे जितना हरासा किया जा रहा है, उतनी ही इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। अगर हुकूमत ये समझती थी कि वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके इमरान खान को जेल में बंद रखने का मकसद था कि उसकी शौरियत मकबूलियत का खात्मा हो, लेकिन उसको फिर ये नाकामी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। इसी पर वफाकी हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि हमने उस जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जिसकी 80% मकबूलियत दुनिया भर में अय्यां है और तमाम सर्वे बता रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हुकूमत ने जो 26वीं गैर आइनी तरीके से आइनी तरमीम की, हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी है। उन्होंने अदलिया को पुलिस बनाना चाहा, जैसे IG लगाया, उससे कहा जाओ जुल्म करो, किसी की माँ बहन उठा लो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करो, हजारों लाखों छापे मारे गए, लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें किया। लेकिन ऐसे में उम्मीद की किरण जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के 2 खत पिछले चंद दिनों में चीफ जस्टिस के नाम के जनाब ये जो 26वीं आइनी तरमीम पे नाम पर अदलिया को जेर करने की कोशिश की गई है, ये नहीं क्लियर किया गया कि हाई कोर्ट के जज साहबान बनाया जाए, इसका फुल कोड बनाया जाए। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस ने जस्टिस फाइज ईसा की रवायात को शायद बरकरार रखा और वो इससे गुरेज कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर फुल कोड ना बने, क्योंकि मौजूदा फुल कोर्ट में बनते हैं तो उस 26 की आइनी तरमीम का खात्मा यकीनी बज़ाहिर बादी नज़र में नजर आ रहा है और उसके तहत फिर चीफ जस्टिस दोबारा मंसूर अली शाह बन सकते हैं। इसी हफ्ते की जो कॉल लिस्ट जारी की गई है उसमें इमरान खान से रिलेटेड है। जस्टिस जो नईमुद्दीन आइनी अदालत के सरबराह बनाए गए हैं, उन्होंने तो खुद गैर आइनी फैसला किया था जब इमरान खान ने कहा था कि हमें मखसूस रिश्ते दी जाए। बानी PTI की तरफ से जमात तहरीक इंसाफ गई थी, तो उन्होंने तो अपने फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने तो ऐसे शख्स को आइनी अदालत का सरबराह मुकर्रर करना क्या आइन से खिलवाड़ नहीं? क्या हुकूमत ये वक्त भूल चुकी है कि उनके जुल्म सितम की दास्तानें ज़बान ज़दे आम है? दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान की हमशीरा ने उन पर भी मेरा ख्याल है हज़ारों मुकदमात है, हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों मुकदमात है। इमरान खान की हमशीरा जो इस वक्त अपने भाई की और पाकिस्तान की आज़ादी की जदोजहद में भरपूर हिस्सा ले रही हैं, उन्होंने आज एक अदालत में पेशी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जन हुकूमत इंतकाम की आग में अंधा हो गई है। सादात दहशत गर्दी अदालत के बाहर अलीमा खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा आज 3-4 मुकदमात में पेशी थी, हम पर मुकदमात तो ऐसे बनाए गए हैं कि जिसका हमें पता भी नहीं और जो तफ्तीशी प्रोसिक्यूटर आता है उसको भी नहीं पता। सिर्फ ये चाहते हैं खौफ और डर के मारे घर बैठ जाएं।
عمران خان کو زندگی کو خطرہ ہے، لیکن نہ ہم ماضی میں ڈرے تھے نہ اب ڈرے ہیں، ہم عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ انہوں نے کہا پولیس، خصوصاً انہوں نے آئی جی پنجاب کو ٹارگٹ کیا کہ ان کی انتقامی کارروائیوں پر ہم ایک وائٹ پیپر بنا رہے ہیں۔ علیمہ خان کے مطابق انہوں نے کہا جناح ہاؤس کا ٹرائل شروع نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا جناح ہاؤس کا کر رہے ہیں تو اس دن تو میں وہاں تھی نہیں، وہ زمان پارک میں تھی، اور میرے ذمہ دار ذرائع نے بھی کہا کہ علیمہ خان جس دن 9 مئی ہوا جناح ہاؤس گئی ہی نہیں، لیکن پولیس نے نہ صرف مقدمہ جھوٹا درج کیا بلکہ اس کے تفتیش کرنے والوں کو بھی یہ بھول گئے کہ یہ مقدمہ اگر جھوٹا اس قسم کا ان پر درج ہو یا جھوٹے مقدمے درج کرانے والوں پر، ان پر کیا بیتے گی۔ علیمہ خان نے کہا پہلی بار تفتیشی نے کہا ہے کہ ہم شامل تفتیش ہوئے ہیں، کہ جب ہم اس سے پہلے درجنوں دفعہ شامل تفتیش ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پولیس کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ وہاں نہیں ہیں، لیکن اوپر سے دباؤ ہے۔ انہوں نے کہا کیا کسی سرکاری افسر کو دباؤ کے تحت کام کرنا چاہیے یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم ضمانت نہیں 9 مئی کا ٹرائل شروع کرانا چاہتے ہیں، اب ہمیں ضمانتیں نہیں چاہنی۔ ہم نے ایک عرصہ دراز اس کی تاریخوں پہ اتنی دفعہ آئے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، صرف اسے لوگوں کو جان کے طاہری حربے آزمائے جا رہے ہیں کہ طریقے انصاف کی قیادت کو ڈرا دھمکا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا لوگوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ سینکڑوں لوگ 9 مئی کے نام پر انہوں نے گرفتار کیے ہیں، پروسیکیوٹر کے پاس شاید موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ پولیس افسر ہمیں خود کہتے ہیں کہ پرچے جھوٹے ہیں لیکن اوپر سے حکم ہے۔ انہوں نے کہا ٹرائل میں شرمندگی ہوگی، لوگوں کو 1.5 سال ضائع کر چکے ہیں۔ اس میں یاسمین راشد 74 سالہ جنہوں نے چیف جسٹس کو 10 بار خط لکھا، کینسر سے ہوئے عمر چیمہ جس پر بہمانہ تشدد ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کے جسم کے اعضاء ضائع کرنے کی کوشش کی گئی مبینہ طور پر، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا، اور عمر چیمہ جو سابق گورنر ہے انہوں نے سیاسی وابستگی نہیں بدلی۔ لیکن ناظرین پولیس افسروں کو یہ ایک حساب دینا ہے جنہوں نے ماورائے آئین لوگوں کو گرفتار کیا، گھروں میں چھاپے مارے۔ اصل ملزم یہ ہے، سیاستدان تو ہے ہی ہیں، شریف فیملی نے تو خیر آصف علی زرداری کی زبان بھی کاٹ دی تھی، انہوں نے تو سپریم کورٹ پر بھی حملہ کرا دیا تھا، وہ تو ویسے ہی آئین سے بالا ہیں، وہ لاڈلے ہیں اس نظام کے۔ وہ جو چیف جسٹس آرمی چیف ان کی نہیں مانے گا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیں گے۔ باجوے کے بارے میں 18 کے الیکشن میں کہتے تھے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، اور 4-5 چیف جسٹسوں کے خلاف ہو چکے ہیں، نہ اب انہیں جسٹس قیوم مل رہا ہے نہ ہی جیلانی مل رہا ہے، لیکن سپورٹ تو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے 22-20 سیٹوں والے کو حکومت دے دی گئی ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہمارے خلاف 5 اکتوبر کے مقدمے میں کردار کا پولیس کو پتہ ہی نہیں، پولیس کو پتہ ہی نہیں، انصاف کے نظام کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ احتجاج کے لیے جب لوگ آنا شروع ہوں تو حکومت خوفزدہ ہو کر چھپ جاتی ہے، پولیس کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، پولیس اچھے تگڑے۔ انہوں نے کہا حکومت نے برسٹر گوہر کو کہا کہ سنجانی بیٹھے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں گے۔ علیمہ خان نے آج پھر کہا حکومت نے یا ان کے حمایت یافتہ نے برسٹر گوہر علی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین اسے کہا سنجانی بیٹھے، عمران خان کو فوری رہا کر دیں گے۔ بانی نے قوم کا جوڑ عوام، انہوں نے کہا بیٹھے قوم کو رہا کر دیں، پر بانی نے کہا نہیں، جب تک میرے باقی رہنما رہا نہیں کرو گے میں نہیں آؤں گا۔ بانی نے قوم کو جوڑ کے رکھا ہوا، 4 سیبوں کی زنجیر بنایا ہوا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن شریف فیملی اور زرداری خاندان کا گٹھ جوڑ اس ملک میں تماشا بنا ہوا ہے۔ ناظرین جسٹس منصور علی شاہ کی جو خطوط ہیں وہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ اگر فل کوٹ بنتا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم جس میں ایم این اے اور سینیٹرز کو اغوا کیا گیا، ان کے بچوں کو گن پوائنٹ پہ لیا گیا، اور اس کی درجنوں ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، تو یہ حکومت کا توق ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ دوسری طرف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی جائے، وہ اس کی بجائے صرف اختلاف رائے رکھنے والوں کو کیا جائے گا۔ فیک نیوز تو نیشنل میڈیا سب سے زیادہ پھیلا رہا ہے، یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، سب سے زیادہ، اور پھیلوایا جا رہا ہے۔ نیشنل میڈیا کو تو آپ نے غلام بنا لیا۔ ہاں فیک نیوز کسی کو نہیں دینی چاہیے، اس کا اختیار ہونے نہیں چاہیے، اور صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ناظرین بینگ اے جرنلسٹ میری زندگی گزر گئی صحافت میں، جتنی بری ڈکٹیشن لی جاتی ہے، ایک ایک فکرے پر
صحافیوں کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے، ایجنڈا جرنلزم کرایا جا رہا ہے. پوری حکومت، پوری سرکاری وسائل زور لگا رہی ہے کہ عمران خان کو ریلر کرے، لیکن میڈیا ہو یا کوئی بھی ظلم زیرو کو ہیرو نہیں کر سکتا اور ہیرو کو زیرا نہیں کر سکتا. آج اس وقت تک ہیرو عمران خان ہے اور نواز شریف زیرو ہو چکا. اس کو ہیرو کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کو ہیرو کرنے کی کوشش کرنے میں آپ آئین بھی توڑ چکے، آئین سے بھی کھلواڑ چکے، عدالتوں کی حکومت کر چکی. آپ نے سرکاری افسروں کو ذاتی غلام بنا کر لوگوں کی زندگی اجرم کر دی. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر 13 تاریخ تک نہ کیا گیا تو اگلی حکمت عملی میں حکومت کا بچنا مشکل ہوگا. ریمیڈیز جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کا پاکستان میں جتنی بھی ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ ریمیڈیز تقریباً عمران خان کے دور میں یہ 31 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا. اس میں کم و بیشتر ہو سکتی ہے. خدا کے لیے اوورسیز پاکستانی پاکستان سے عشق کرتے ہیں، پاکستان سے زیادہ ہمدرد ہے. ان کو یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دو کہ آپ کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، آپ کا شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے. ان کی فیملیوں کو تنگ نہ کرو. اگر وہ باہر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیں. پرامن احتجاج دنیا میں جمہوریت کا حسن ہے. یہ واحد پاکستان ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کے گھروں میں چھاپے، ماں بہنوں کی گرفتاری، اور یہ اسی پولیس کا، اسی حکومت کا طور امتیاز ہے. یہی نواز شریف ہے جس نے جنیجوں کی پیٹھ پہ چھری گھونپا. یہی نواز شریف ہے جس نے آصف علی زرداری کی زبان کاٹی. یہی نواز اینڈ کمپنی ہے، شریف فیملی، جنہوں نے شہید بے نظیر کے بارے میں پمفلٹ واہیات کے بانٹے. لیکن بلاول بھٹو اپنے ماں اور نانا کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ساتھ اقتدار کی لالچ میں بیٹھا ہے. اب شوشہ یہ چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی بجائے بلاول کو بٹھا دے. اور عمران خان نے اس قسم کی ہر بات کو رد کر دیا. انہوں نے کہا 3 باتوں میں بات ہوگی: رہا کیا جائے تمام لوگوں کو، 26ویں ترمیم واپس لی جائے، چوری کا منڈیٹ واپس کیا جائے، یا نئے الیکشن کرائے جائے. اب حکومت بند گلی میں ہے. چند دن اس کے ظلم کے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں اور عوام کامیابی کے قریب تک پہنچ چکی ہے. اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.